بہادر وہ نہیں ہے جو آگے بڑھتے بڑھتے اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیل لے۔ بہادر وہ ہے جو 10 قدم آگے بڑھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹنا بھی جانتا ہو۔ آج کے دور میں جس کے پاس طاقت ہے تو اس کے لیے اخلاقیات، اس کے لیے انٹرنیشنل لا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب چاہے اخلاقیات انٹرنیشنل لا کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دے گا، اور ہر کوئی اپنے مفاد کے خاطر دوسرے کو رگڑنا چاہتا ہے۔ کسی کو کسی انسان کی فکر نہیں ہے، کسی کو کسی مذہب کی فکر نہیں ہے، لیکن اسی مذہب کو استعمال کر کے مفاد کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو پاورفل بنانے کے لیے لڑنا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں 4000 سے اوپر ریلیجنز ہیں۔ یہ میں نہیں بتا رہا، یہ گوگل بتا رہا ہے، یہ جا کر سرچ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں بڑے ریلیجنز جس میں کرسچینٹی، عیسائیت، اسلام یا ہندوازم آتا ہے، یہ جو 3 بڑے مذاہب ہیں، ان کے کتابوں میں یہی لکھا گیا ہے، چاہے بائبل میں ہو، قرآن میں ہو، یا ہندوؤں کی کتاب وید میں ہو، ان سب میں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کو سیلف ڈیفینس کرنے کی اجازت حاصل ہے۔ آپ سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں، دوسرے کسی انسان کو ختم نہیں کر سکتے، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو۔ سب میں یہی لکھا گیا ہے، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن بدقسمتی سے انہی بڑے مذاہب کو لوگ استعمال کر کے اپنے آپ کو پاور میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے قوم کو ورغلاتے ہیں۔ ہمیں سب مذاہب کی قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے قرآن پر اور اللہ پر، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ آج سے 2 روز پہلے ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کئی عرصے سے مذاکرات چل رہے تھے، اور 27 تاریخ کو آج سے یعنی چند روز پہلے یہ بتایا گیا کہ مذاکرات ایران اور امریکہ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور کامیاب ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن کامیاب ہونے کے باوجود بھی ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو پاورفل کنٹری ہے، ان کے مفادات ایران کے اندر موجود ہے۔ اس کو یہی رنگ دیا گیا کہ یہ جو شیعہ کمیونٹی ہے، یہ باقی مذہبوں کے لیے خطرہ ہے، خاص کر اسلام، یہ باقی مذاہب کے لیے اور لوگوں کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن ایسے کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی مذہب دوسرے مذہب کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے امریکہ نے مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی حملہ کر دیا، اور اس میں ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید ہو چکے ہیں۔ اور اس کی شہادت کے بعد بہت سارے ملکوں میں احتجاج شروع ہو گیا۔ تو ان لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ اب تک سوئے ہوئے تھے، آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، جو آپ پر طاقتور ممالک رول کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے، مسلمانوں کا پیچھا رہنا انہی مسلمانوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہی مسلمان تھے، انہوں نے فتوے لگا کر پہلے لاؤڈ سپیکر کے اوپر فتویٰ لگایا کہ یہ حرام ہے، پھر بعد میں سائنس کے اوپر فتویٰ لگایا، اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ تو اسی سائنس سے جو طاقتور ممالک ہے آج کے دور میں، اس وقت میں فائدہ اٹھا کر انہوں نے طاقت حاصل کر لی اور ہم پیچھے رہ گئے۔
تو یہی ہمارا سبب بن گیا، یہی ہماری بربادی کی وجہ بن گئی۔ آج ہم انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں، ہم انگریز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے خلاف لڑے گا ہم ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو پہلے ختم کیا ہوا ہے۔ اس چیز کا اندازہ ہمیں نہیں ہے کہ یہاں جو مذہب کے سربراہان موجود تھے انہوں نے فتوے لگا کر ہمیں پیچھے دھکیلا ہے۔ یہی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے آج تک۔ تو یہی سوئی ہوئی قوم کی وجہ سے آج ایک دوسرے لیڈر کو ہم نے ہار دیا، اور یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں پوری دنیا میں، انڈیا میں احتجاج ہو رہے ہیں، پاکستان میں احتجاج ہو رہے ہیں کہ ہمارے بہادر لیڈر کو مارا گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بہادر لیڈر کو مارا گیا ہے، لیکن آپ بھی تو بہادر بنو نا۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ ایک بہادر کیا کر سکتا ہے؟ ایک بہادر صدام حسین بھی تھا، بہادر کو ختم کر دیا، قوم ختم ہو گئی کیونکہ اس کے پیچھے بہادر لوگ نہیں تھے۔ قذافی کو ختم کر دیا گیا، وہ بہادر تھا، لیکن اسے بہادر قوم نہیں ملی تھی۔ ایک بہادر کے پیچھے دیکھتے دیکھتے تم اندھے ہو جاؤ گے، تمہیں ختم کر دے گی دنیا، تمہیں رون دے گی، تمہیں مسمار کر دے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو بہادر تھا، عمران خان بہادر تھا، لیکن ایک شخص بہادر ہو کے کیا کر سکتا ہے؟ پوری قوم کو بہادر بننا پڑتا ہے۔ ایک شخص کے پیچھے 1,00,000 لوگ بہادر ہو گے تو تب دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جناب کئی ملکوں میں احتجاج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے اندھے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے اندر احتجاج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ احتجاج کرنے کا حق ہر پاکستانی کو حاصل ہے، لیکن یہ حق کسی کو نہیں حاصل کہ وہ اسٹیٹ کو اپنے ہاتھ میں لے، ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے۔ یہ اجازت کسی کو حاصل نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر احتجاج ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو پاکستان کی ترقی ہے اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، امریکی ایمبیسی کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر لائے کیوں ہوں ان امریکیوں کو یہاں؟ کس نے لائے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو لائے ہیں نا۔ انفراسٹرکچر کی تباہی تم نے کی ہے، ہر دور میں اپنے آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ اگر دنیا کی طاقت مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوئی ہے تو مسلمان بھی اپنے خلاف خود استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس بات کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ایک بہادر سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ بہادر بنو، اپنے آپ کو جلانے سے، اپنے آپ کو مروانے سے بہتر ہے جا کر وہاں لڑو جہاں زیادتی ہوئی ہے، جہاں ظلم ہوا ہے، جہاں لیڈر مارا گیا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے۔ انصاف کے لیے کھڑا ہونا یہ ہر مذہب کا بنیادی اصول ہے۔ تو انصاف کے لیے آپ لوگ کھڑے ہو نا، اپنے ملک کے اندر کھڑے ہوتے ہو، اپنے آپ کو جلاتے ہو، اپنے ملک کے انفراسٹرکچر کو جلاتے ہو، جا کر وہاں جلاؤ جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن آپ کو ایسا کیوں کرنا ہے؟ یہ ملک تو آپ کا اپنا ملک ہے نا، اپنے گھر کو جلانا آپ کے لیے تو بہت آسان ہے۔ جس نے ظلم کیا ہے اس کو جلانا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، اسی لیے اپنے ملک کو جلاتے ہو۔ بڑے آئے بہادر بنے ہوئے، جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا 1979 میں، آج تک 2026 تک وہی ریجیم موجود ہے، اس کا لیڈر مارا گیا ہے۔ تو انہوں نے ترقی کیوں نہیں کی؟ اپنے دشمن کو للکارتے رہے، طاقت نہیں تھی لیکن پھر بھی للکارتے رہے، دشمن کے خلاف سٹرانگ کھڑے رہے۔ اس بات کو ہم مانتے ہیں، کون ہوگا اس بات کو نہیں مانے گا؟ لیکن جب آپ کے پاس طاقت ہوگی تب آپ دشمن کے خلاف لڑ سکتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا لیڈر ہے،
جو ہمارا رول ماڈل ہے، جب اس کے پاس طاقت نہیں تھی تو اس نے ہجرت کی تھی، اپنا ملک چھوڑا تھا. تو آج مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم اگر طاقت کو للکاریں گے تو ہماری قوم مرے گی، ہم مریں گے. اس کے باوجود بھی ہم نے طاقت کو للکارا ہے، چھوڑا نہیں. کس کی طاقت پر؟ اپنے پیچھے جو کٹ پتلی طاقتیں ہیں ان کی وجہ سے ہم نے خلاف طاقت کو للکارا ہے. تو کہاں ہے وہ لوگ جس کی بنا پر آپ لڑ رہے تھے؟ وہ چائنا، رشیا کہاں ہے جو ایران اس کی طرف دیکھ رہا تھا؟ آج جنگ شروع ہے، پورے مسلمان ممالک کو بھی نشانے پر لگایا ہوا ہے. امریکہ کا کچھ نقصان نہیں کیا، اسرائیل کا کچھ نقصان نہیں کیا، لیکن اپنے لوگوں کا نقصان کیا ہوا ہے. ان کو للکارنے سے بہتر ہے اپنے آپ کو للکارو، اپنے آپ کو پہلے طاقتور بناؤ. یہ جو نیند سے نئے جاگے ہو ان کا خاتمہ کرو، پہلے اپنے آپ کو تھوڑا فریش کرو، اس کے بعد پھر لڑو، ورنہ مسل دے گے، تمہیں برباد کر دیں گے. یہ بات ہم مانتے ہیں کہ طاقت اللہ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہو سکتی. لیکن اس دنیا میں اللہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتا، ہر کسی کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. اللہ نے کہا ہے تحقیق کرو، آگے بڑھو، مجھ تک پہنچو. دو راستے میں نے آپ کو دیا ہے، قرآن اور سائنس. قرآن کا استعمال کر کے آپ آسانی سے مجھ تک پہنچ جاؤ گے، ترقی کر پاؤ گے، اپنے مخالفین کو پیچھے دھکیل دو گے، جہاد کر دو گے. اور سائنس کا راستہ اختیار کرو گے تو تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ایک کا بھی استعمال نہیں کیا، دونوں کو چھوڑ دیا، پیچھے دھکیل کر بیٹھے ہیں، بس آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں غلامی نامنظور. غلامی منظور ہے، ہم غلامی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی وجہ سے، اپنے فتوہ بازوں کی وجہ سے ہمیں غلامی کرنی پڑتی ہے. ایک ملک کے پاس نیوکلیر پاور ہے، اسلامی ملک کے پاس. آج میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، ان کی تعریف کرنا چاہوں گا جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن آج کرنی پڑے گی. ذوالفقار علی بھٹو کی تعریف کرنی پڑے گی، ضیاء الحق کی تعریف کرنی پڑے گی، جو پورے قوم کے خلاف استعمال ہوئے. لیکن تعریف نواز شریف کی بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ دنیا کو دھوکہ دے کر نیوکلیر پاور بنایا. I really appreciate، اور آج بھی میں اپنے اسٹیٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. طاقت کے ساتھ کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ نے فورن پالیسی کیا پڑھی ہوئی ہے؟ جا کر پڑھو، پوری دنیا کو دھوکہ دینا پڑتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اس قوم کو بچانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے. تو اب تک جو سوئے ہوئے ہو تھوڑے جاگ جاؤ، آگے بڑھو. ایک بہادر تمہاری تقدیر کو نہیں بدل سکتا. ایک بہادر کے پیچھے 1000 بہادر ہونا چاہیے، تو تب آگے بڑھو گے، ورنہ دنیا کے استعمال میں آؤ گے. دنیا تمہیں آرام سے مس لے گی اور اس کی غلامی کرو. تھینک یو.